ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ اسلام آباد میں منرل سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں، جنگی مسائل کا حل نہیں، بات چیت سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور ہمیں اپنے وسائل عوامی مفاد پر خرچ کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمسایہ بھی سنجیدہ معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے پر تیار ہو۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے بھی باہمی اعتماد اور احترام کی بنیاد پر بہترین تعلقات چاہتا ہے، امریکہ سے ایسے تعلقات نہیں چاہتے جس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریکارڈنگ منصوبہ بھی ملکی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے اور تھرکول دنیا میں کوئلے کے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم کسی کارٹیئر یا سیاسی وجوہات کی بنا پر تذبذب کا شکار تھے، کرپشن بھی ترقی میں بڑی رکاوٹ بنی، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کرپٹ لوگوں کی کرپشن کو نظر انداز کیا گیا اور نیب بھی لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتا رہا، مسائل کا غیر روایتی حل دنیا والے لوگ بھی نیب کا شکار ہو گئے، باتیں بہت ہو گئی، اب اپنے عمل سے ترقی کی اہداف حاصل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم خبر آپ کو دیتے چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے تادیبی کارروائی کرتے ہوئے جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے پر 22 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا۔ سیکرٹری جنرل محمد عمر ایوب کے دستخط سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف نے سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، سابقہ MNA سردار محمد خان لغاری اور سابقہ وفاقی وزیر معصوم خسرو مختار کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ تحریک انصاف نے جاوید اختر انصاری، فاروق اعظم ملک اور محمد اختر ملک کی بھی پارٹی پالیسی سے انحراف پر بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جن کی حکومت پی ٹی آئی نے ختم کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلوں کہ قومی اسمبلی نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیم بل سن 2023 منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیم بل سن 2023 کو ضمنی ایجنڈے کے طور پر پیش کیا۔ بل کے مطابق کوئی شخص جو جان بوجھ کر امن عامہ کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، ریاست کے خلاف کام کرتا ہے، ممنوعہ جگہ پر حملہ کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے جس کا مقصد براہ راست یا بالواسطہ دشمن کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیم بل کے تحت الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ یا ان کے بغیر ملک کے اندر یا باہر سے دستاویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا مجرم تصور ہوگا۔ پاکستان کے اندر یا باہر ریاستی سیکیورٹی یا مفادات کے خلاف کام کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ان جرائم پر 3 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ بل کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی وقت بغیر وارنٹ کسی بھی جگہ داخل ہو کر تلاشی لے سکتی ہیں یا طاقت کا استعمال کر سکتی ہیں۔ تفتیشی افسر FIA کا آفیسر ہوگا، مذکورہ آفیسر کی تقرری DG FIA کرے گا۔ ضرورت پڑنے پر مشترکہ تحقیقات ٹیم بھی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملزم کا ٹرائل خصوصی عدالت میں ہوگا اور خصوصی عدالت 30 دن کے اندر سماعت مکمل کر کے فیصلہ کرے گی۔ رکن اسمبلی عبدالاکبر چترالی سمیت متعدد ارکان نے بل کی کاپیاں فراہم نہ کرنے اور ضمنی ایجنڈے میں اچانک یہ اہم بل لانے کو غیر قانونی قرار دے کر احتجاج بھی کیا، تاہم ایوان کی کارروائی جاری رہی اور بل منظور ہو گیا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران یونیورسٹیز کے قیام کے بلز پر حکومتی اتحادی جماعتیں الجھ پڑی۔ ڈپٹی اسپیکر کے کوششوں کے باوجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تنازع حل نہ ہو سکا اور اسپیکر چیمبر میں ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے۔ اب آپ کو بتاتے چلوں کہ پشاور میں پرویز خٹک کی صدارت میں PTI پارلیمنٹریز کا اجلاس ہوا جس میں پارٹی منشور اور انتخابی نشان پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں سابقہ رکن قومی اسمبلی شوکت علی اور سابقہ صوبائی وزیر محب اللہ، سابق مشیر ضیاء اللہ بنگش اور دیگر اراکین شرکت ہوئے۔ اس حوالے سے پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں PTI پارلیمنٹریز تمام حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ ہماری پارٹی میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، جبکہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 19 اگست کو نوشہرہ میں جلسہ سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ مانسہرہ، کوہاٹ، DI خان، سوات، مردان اور دیگر شہروں میں بھی جلسے کریں گے۔ سابقہ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پارٹی کا نعرہ امن، ترقی اور خوشحالی ہوگا، جس کو کور کمیٹی نے منظوری دی ہے۔ کور کمیٹی نے پارٹی آئین منشور اور اغراض
و مقاصد کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، ریاستی اداروں کے ساتھ جنگ نہیں بلکہ ان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے اس صوبے میں پہلے بھی عوام کی خدمت بھرپور انداز میں ادا کی ہے۔